بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ عجیب ڈرامائی بلکہ فلمی سچویشن ہو گئی۔ ہوا یوں کہ میں نے میٹرک کا امتحان دینا تھا اور امتحان کا سینٹر دوسرے گاؤں میں تھا۔ جب امتحان شروع ہوا تو میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ امتحان دینے جاتی۔ ہم روزانہ آتے جاتے تھے۔ 10 دن جانا تھا۔ دوسرے دن وہاں پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہاں ایک لڑکا مجھے بہت غور سے دیکھتا ہے۔ مجھے عجیب سا خوشی بھرا احساس ہوا۔ کم عمر اور نئے نئے خوابوں کی دنیا اور صنف مخالف کی توجہ میں خود کو ایک حسین ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ عام لڑکی ایک ہی دن میں کسی کی مرکز نگاہ کیسے بن سکتی ہے؟ یہی سوچ مجھے ہوا میں اڑانے لگی اور واپس آ کر بھی میں اس لڑکے کی نگاہوں سے الجھتی رہی۔ تیسرے دن وہ لڑکا میرے راستے میں کھڑا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، پیپر کیسا ہوا؟ اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ جی ضرور، میں جانے لگی تو وہ پوچھنے لگا، آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ جی میرا نام رقیہ ہے اور میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں۔ واہ، بہت خوبصورت نام ہے آپ کی طرح۔ میں نے شرما کے سر جھکا لیا۔ آپ کا نام؟ میرا نام شاہد ہے، کیا آپ اپنا نمبر دے سکتی ہو؟ میں نے چپ چاپ اپنا نمبر دے دیا اور آگے بڑھ گئی۔ امتحان دے کے واپس آ گئی۔ رات کو اس کا میسج آیا، سلام، میں شاہد۔ میسج پڑھ کے میں نے جواب دیا، اوکے۔ آگے سے اس نے رپلائی دیا، مجھے تم بہت پسند آئی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اچھا، میں تو تمہیں دیکھ کر تم سے محبت کرنے لگا۔ اچھا سچ میں؟ میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ بالکل سچ ہے، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ میں شرما کے چپ ہو گئی۔ وہ پھر پوچھنے لگا، وہ کہنے لگا، اوکے اگر نہیں کرتی تو میں فون بند کرنے لگا ہوں۔ میں ہڑبڑا کے بول پڑی، جی کرتی ہوں۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، چلو پھر کل بات کرتے ہیں۔ موبائل آف کر کے میں سو گئی۔ اب محبت کے نشے میں محبت نہیں بلکہ صنف مخالف کی کشش۔ امتحان کی ٹینشن کہیں دور سو گئی۔ دل تو محبت کے لیے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں میں حسین خواب سجا کے سو گئی۔ صبح اس کا میسج آیا، صبح بخیر، کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، پھر تیار ہو کے سب کے ساتھ ہو لی۔ آج پھر وہ راستے میں کھڑے تھا اور مجھ سے کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم چھپ کے شادی کر لیتے ہیں۔ میں بھی راضی ہو گئی اور گھر والوں سے بہانہ کیا کہ کل میں وہاں رہوں گی۔ روز کے آنے جانے سے تھک جاتی ہوں اور تیاری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس گاؤں میں ہمارا ایک دور پار کا رشتہ دار تھا، اس کی بھی ادھر شادی ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے اجازت دے دی۔ کبھی کبھی ماں باپ کا بچوں پر اندھا اعتماد بچوں کو کنویں میں گرا دیتا ہے جس سے وہ کبھی اٹھ نہیں سکتے۔ میں نے شاہد کو میسج کیا، میرے ماں باپ نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ شاہد نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے نکاح کی تیاری کر کے رکھتا ہوں، جیسے ہی پیپر دے کے فارغ ہوتا ہے ہم نکاح پڑھ لیں گے۔ میں نے خوشی خوشی ٹھیک ہے کہہ دیا۔ اگلی صبح میں امتحان دینے گئی۔ پیپر دے کے باہر آئی تو شاہد میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم وہاں سے سیدھا مولوی کے پاس گئے۔ شاہد کے چند دوست بھی تھے۔ مولوی نے ان کے دوستوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا۔ چند لمحوں میں رقیہ سے مس رقیہ شاہد بن گئی۔ اس نشے میں نہ مجھے والدین کی عزت کا خیال آیا، نہ ان کی محنت محبت کا جو انہوں نے میری پرورش پر کی۔ میں عجیب ہی کیفیت میں تھی۔ 2 دن بعد گھر والوں کو خبر ہو گئی تو امی بستر پر پڑ گئی اور ابو نے کلاس فیلوز کے ساتھ پیغام بھیجا، تم ہمارے لیے مر گئی ہو، اب کبھی اس گھر کا رخ مت کرنا ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ ان سب کو سن کے میں زیادہ فکر مند نہیں تھی، کیونکہ نئے رشتے کا نشہ ابھی بول رہا تھا۔ نشہ اس وقت حیران ہوا جب 3 دن کی دلہن کو طلاق تھما دی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ میری امی نہیں مان رہی اور امی کا مجھ پر سخت پریشر ہے، میں بہت مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو۔ حیرت اور دکھ کی زیادتی سے میری زبان گنگ تھی اور آنکھیں خشک۔ 20 سالوں کی محبت، والدین کی آغوش، گھر بار، اپنا گاؤں، سب 3 دن کی اجنبی پر قربان کرنے کے صلے میں۔ 3 دن بعد طلاق۔ اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ لڑکیوں کی جذباتی پن ان کو بے گھر کر کے چھوڑتی ہے، دیس سے بے دیس کرتی ہے۔ چھپ کے شادی کا سراسر نقصان لڑکیوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ لڑکوں کو نہ تو گھر چھوڑنا پڑتا ہے نہ والدین، لیکن اس جذباتی فیصلے میں لڑکیاں سب کچھ ہار دیتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔